بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مقامی سطح پر انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ سنا ہے کہ واشنگٹن میں امریکی صدر کو صبح 4 بجے نیند سے بیدار کر کے بوب رافیل والے معاملے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اگر میری یادداشت درست ہے تو واشنگٹن کا وقت ہم سے 10 گھنٹے پیچھے ہے، یعنی یہ واقعہ ہمارے وقت کے مطابق ابھی دوپہر کے 2 بجے پیش آیا ہوگا۔ کیا تمہیں یہ خبر واشنگٹن سے ملی ہے؟ میرے لہجے میں موجود ہلکا سا طنز سے اس سے پوشیدہ نہ رہ سکا اور اس کی خفت امیز آواز آئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسلام آباد میں ہوشربا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، تو کیا واشنگٹن والی خبر بھی ان افواہوں کا حصہ ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ میں امریکی صدر کی خوابگاہ میں نہیں تھا، اس لیے سنی سنائی باتیں ہی تم تک پہنچا سکتا ہوں۔ تلخی تھوک دو، مذاق کا برا نہیں منہ بناتے۔ ہر افواہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اسی وقت اپنے مشیروں کو طلب کیا اور غور و خوض کے بعد ہمارے وزیر اعظم سے فون پر براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس انکشاف پر حیرانی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ واشنگٹن کے لیے بوب رافیل کی ذات اتنی اہم ہو سکتی ہے۔ وہ انتہائی بد ذات ہے، یہ معاملہ اس کی ذات سے زیادہ امریکہ کی پوزیشن کا ہے۔ رابن مائر والے معاملے کے بعد وہ مزید سبکی سے بچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پسپائی کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر یہ خاموش پسپائی کس طرح ممکن ہو سکی؟ میرا ذہن جلال کے کیے ہوئے انکشافات کے گہرے جھٹکے سے فوری طور پر سنبھلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بس قیاس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ ترین سطح پر اگر ہلکی سی معذرت بھی کر لی جائے تو بڑی سے بڑی بات پل بھر میں ختم ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ امریکی صدر معذرت کیے بغیر بوب رافیل کی گلو خلاصی کی درخواست نہیں کر سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں درخواست کو رد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا وزیر اعظم کو شروع سے اس معاملے سے باخبر رکھا گیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ غیر ملکی سفارتکاروں سے تعلق رکھنے والے ہر قابل ذکر واقعے کی سب سے پہلے بریفنگ پرائم منسٹر ہی کو بھیجی جاتی ہے۔ کیا اس کی رہائی کا حکم وہیں سے جاری کیا گیا ہے؟ میرا تجسس دور نہیں ہو رہا تھا۔ افواہوں کی شدت میں کہیں سے صحیح خبر نہیں مل رہی۔ مجھے چند منٹ پہلے اپنے ڈائریکٹر جنرل کا زبانی حکم ملا ہے۔ یہ تازہ ترین واقعہ ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی حقائق سامنے آ سکیں گے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب ویانا کنونشن کے مطابق بوب رافیل کو ہر حال میں رہائی مل ہی جانی تھی تو امریکی صدر کو حرکت میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں یہ بات غیر معمولی محسوس نہیں ہوتی؟ ابھی صرف افواہیں ہیں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اگر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو جواز ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ محض اپنے سفارتی استحقاق کی بنا پر رہا ہوتا تو پریس اس معاملے کو اچھالتا، سب کچھ ریکارڈ پر آ جاتا، دونوں حکومتوں کے درمیان سفارتی سرد مہری پیدا ہو سکتی تھی، امریکہ کی عالمی رسوائی الگ ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام تلخ اثرات سے بچنے کے لیے بالائی سطح پر چند منٹ کی ایک فون کال کو ترجیح دی گئی ہو، تو کیا اب اس کی رہائی خاموشی سے عمل میں آئے گی؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ افواہیں درست ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ پریس میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں آنے پائے گا۔ اس کا لب و لہجہ بہت محتاط تھا۔ کیا یہ گنڈا گردی بلکہ دادا گیری نہیں ہے؟ میری آواز میں مایوسانہ تلخی اتر آئی۔ علاقے کے دادا گیر بھی یہی کرتے ہیں، کسی کو دھمکانا ہو تو اپنے کرندوں کو بھیجنے کے بجائے خود موقع پر پہنچ کر اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ کرسی یہاں سے ہٹا لو، ان کا مخاطب جانتا ہے کہ اس نے کرسی نہ ہٹائی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تم بہت دور چلے گئے، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، تم یقین کرو کہ افواہیں درست ثابت ہوئی تو مجھے خوشی ہوگی، اس میں ہماری بہت بڑی اخلاقی فتح ہوگی۔ ہم نے اپنی کاوشوں سے انہیں پاکستان میں اس حال کو پہنچا دیا کہ امریکہ کی عزت بچانے کے لیے وہاں کے صدر کو ہمارے سربراہ سے رجوع کرنا پڑا۔ شاید میری کھوپڑی ہی الٹی ہے جو میں سیدھی تصویر کو دوسرے رخ سے دیکھتا ہوں۔ میں تم سے زیادہ حساس طبیعت کا مالک ہوں، میں ذرا بھی افسردہ نہیں ہوں۔ دراصل تم امریکیوں سے اس قدر نالاں ہو کہ تمہیں ان کی ہر حرکت میں سازش اور مکاری کی بو آتی ہے۔ تو کیا حقیقت
حقیقت میں ایسا نہیں ہے؟ میں نے مجروح لہجے میں سوال کیا۔ مان لو کہ کم از کم اس بار ایسا نہیں ہے، یہ معاملات بہت باعزت انداز میں طے ہونے جا رہا ہے۔ تم کہتے ہو تو میں مانے لیتا ہوں، میں نے بے چارگی سے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اب محترم معظم بوب رافیل صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہیں کہاں پہنچایا جائے؟ کہیں نہیں، میرے دونوں افسر اسٹیشن 4 کے لیے نکل چکے ہیں، وہ تمہارے پاس رکیں گے۔ میں پوزیشن واضح ہوتے ہی تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ بوب رافیل کی رہائی کہاں اور کس طریقہ کار سے عمل میں آئے گی۔ کیا اول خان کو اس تازہ ترین تبدیلی کا علم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میرے رابطے میں ہے، مگر ابھی یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلے تمہیں فون کیا ہے، کیونکہ اس وقت تم ہی بوب رافیل کے نگران اعلیٰ ہو، اور کچھ ہو یا نہ ہو، کم از کم ایک پیش گوئی پوری ہو گئی کہ بوب کا معاملہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے نمٹ جائے گا۔ اس میں عزت ملتی ہے یا ندامت ہاتھ آتی ہے، یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ہاں، یہ مجھ پر چھوڑ دو، زیادہ سوچ کر اپنا خون نہ سلگاؤ۔ میں ایک مدت سے سرکاری ملازمت کر رہا ہوں، جب اپنی مرضی کے خلاف فیصلوں پر عمل کرنا پڑتا ہے تو آدمی ایسے ہی ڈپریشن سے دوچار ہوتا ہے، مگر میں اس وقت مطمئن ہوں تم بلا وجہ سوچ کر بال کی کھال نکالے جا رہے ہو۔ میرے اگلے فون کا انتظار کرو، شاید میں تمہاری مزید تسلی کرا سکوں۔ جلال نے میری دلجوئی کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر صادر کر کے فون بند کر دیا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سوال جواب کے معمول سے فارغ ہو کر ویرا نے جلال کے موقف کی تائید کی۔ کہہ رہا ہوگا، مگر میں اس فیصلے سے ذرا بھی متفق نہیں ہوں۔ چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سرے عام جوتے مار کر اس کا منہ کالا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے چور کو خاموشی سے چھوڑنے جا رہے ہیں، یہ تم نے فرض کر لیا ہے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کیسے چھوڑا جائے گا۔ تم میری بات لکھ لو کہ میرا مفروضہ بالکل صحیح ثابت ہوگا۔ سمجھوتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہو بھی جائے تو تمہیں اور حامد کو ذاتی طور پر خوش ہونا چاہیے۔ تم دونوں نے چند گھنٹوں کی محنت سے امریکہ کے صدر کو اپنی سامنے سرنگوں کر لیا ہے۔ انا کا گاؤ جسمانی زخم سے کہیں زیادہ کاری ہوتا ہے۔ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے زبان بند کر لو، میں خاموشی سے سگریٹ نوشی میں مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ میری وہ فرمائش سن کر ویرا نے مسکراتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ میرے لیے یہاں بیٹھ کر خاموش رہنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ میں حامد کو تلاش کرتی ہوں۔ وہ اپنی مخصوص چال میں دروازے سے نکل رہی تھی تو عقب سے اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ وہ منافق نہیں تھی، کچھ کہہ رہی تھی تو اپنے ضمیر کے مطابق درست ہی کہہ رہی ہوگی۔ میں نے سر جھٹک کر پیکٹ سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ کمیٹی روم میں اضطراب کے عالم میں ٹہلتے ہوئے امریکیوں نے میری آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر چھائی ہوئی سنجیدگی کچھ اور گہری ہو گئی۔ بوب رافیل میرے پیچھے تھا، اس کے عقب میں انٹیلیجنس بیورو کے مقامی دفتر کے وہ دونوں افسران تھے جنہوں نے ہوٹل کے حفاظتی عملے سے مل کر ہمیں شناخت کے مشکل مرحلے سے بچایا تھا۔ وہاں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ حامد کسی عام شہری کے سامنے اپنے STF کے شناختی کارڈ کی نمائش کر کے فورس کی رازداری کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور ہوٹل والے ہماری باضابطہ شناخت کے بغیر ہمیں بوب رافیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی بوب رافیل جان کہہ کر تیزی سے ان دونوں کی طرف لپکا تھا، مگر ان میں سے زیادہ لمبے اور مونک امریکی نے خشک لہجے میں اسے محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ جان کس قدر تذلیل و جان لیوا انتظار کے بعد اپنوں کی صورت نظر آئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو؟ بوب رافیل نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں شکایت کی۔ ہاں بوب، اسی امریکی نے گمبھیر آواز میں کہا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ابھی تمہاری منتقلی عمل میں نہیں آئی، تم ہمارے معزز دوستوں کی تحویل میں ہو، تمہیں ان کی ہدایت سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس اثناء میں لمبی میز کے سرے پر ان دونوں تک پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں نے پرتپاک مسافوں کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ اینک والے کا نام جان اسمتھ تھا اور اس کا ساتھی راجر بروک تھا۔ انہوں نے IB کے افسران سے بھی اسی تپاک سے ہاتھ ملائے، لیکن بوب رافیل کے ساتھ ان کا رویہ بدستور سرد مہرانہ تھا۔ ہمیں کمیٹی روم کے دروازے تک پہنچانے والا سیکیورٹی افسر دروازے سے ہی واپس جا چکا تھا۔ ہم مستطیل میز کے سرے کو چھوڑ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ IB کے افسران میرے ساتھ تھے۔ بوب رافیل اپنے ہم قوموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے خشک رویے کی وجہ سے بوب کے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی۔ رسمی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں تمہاری اجازت سے ایک سرکاری حکم بوب کو سنانا چاہتا ہوں، جان نے کہا۔ اس نے براہ راست مجھے مخاطب کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میں حیران ہوا کہ اس نے مجھے IB والوں پر کیوں ترجیح دی تھی، لیکن مجھے فوراً ہی اپنے ذہن کے کسی نہاں خانے سے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ میں سب سے پہلے کمیٹی روم میں داخل ہوا تھا۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹیم
में मेरी पोजीशन कायदाना थी, वो बहुत मामूली सा नुक्ता था, मगर तजर्बे कार सफारती अफसरान के लिए किसी के आगे पीछे दाएं या बाएं होने की अहमियत मुसल्लमा थी। प्रोटोकॉल के इन रवायती कायदों की रोशनी में वो मेहमानों के इस्तकबाल में तकदीम व ताखीर के असूलों पर अमल करते थे। जरूर मैंने खफीफ से मुस्कुराहट के साथ फराख दिली का मुजाहरा किया। जलाल के इसरार पर मैं धड़कते हुए दिल के साथ इस इजलास में शरीक होने पर आमादा हुआ था। मुझे खौफ था कि आने वालों में से कोई मुझे डैनी की हैसियत से न पहचान ले। इन दिनों अमरीकी एजेंट खारिश ज़दा कुत्तों की तरह हर तरफ से अताब में आए हुए थे, मगर मैं जानता था कि वो इस आलम में भी मेरी तलाश से गाफिल नहीं थे। मैंने इनसे अपना तारफ मदर खान के नाम से कराया था। मुझे खुशी हुई कि मुझे देखकर इन दोनों में से किसी ने किसी गैर मामूली रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया था। बॉब राफेल जॉन ने इसे यूं मुखातब किया जैसे किसी तहरीरी फरमान के इब्तदाई अल्फाज पढ़ रहा हो। बॉब ने चौंक कर फटी फटी नजरों से इसकी तरफ देखा। इसके लिए ये बात गैर मामूली थी कि जॉर्ज ने रवाज के बरअक्स इसे इसके पूरे नाम से मुखातब किया था। जॉन के चेहरे पर छाई हुई अजनबियत देखकर बॉब की पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आईं और इसका बायां हाथ बेसाख्ता अपनी पेशानी पर पहुंच गया। वो आंखें फाड़े बदस्तूर जॉन स्मिथ की तरफ देखे जा रहा था। जरा से तवक्कुफ के बाद जॉन ने इसी अंदाज में अपनी बात जारी रखी। तुम पाकिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान में आज अपने फराइज से गफलत और इख्तियारात से तजावुज के मर्तकब हुए हो, जिसकी बिना पर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के सामने शर्मिंदगी से दोचार होना पड़ा है। इस बिना पर एक सदारती फरमान के तहत तुम्हें फौरी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है और तुम हर सफारती रियायत से महरूम हो चुके हो। नहीं जॉन, मैं बॉब ने तकरीबन रो देने वाली आवाज में इसकी बात काट दी। तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। ये तुम मुझे क्या खबर सुना रहे हो? अफसोस के अब कुछ यूं ही है। बरतरफी के बाद तुम इस्लामाबाद नहीं जाओगे। कराची से मैसर पहली परवाज से तुम्हें वापस अमेरिका जाना है। जॉन ने स्पॉट लहजे में अपनी बात पूरी कर डाली। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सुलगते हुए वजूद में एक ठंडी सी सुकून की लहर सरायत करती जा रही है। मेरा दिल चाहा कि मैं चौड़ी मेज फांद कर जॉन का मुंह चूम लूं, मगर हम वहां जाती खुशियों के इजहार के लिए नहीं, बॉब राफेल जैसे सफारती आवारा गर्द को इसके असल मालकान के हवाले करने आए थे। मैं खामोश बैठा रहा। ये जुल्म है जॉन, ये जुल्म है। बॉब राफेल ने इंतहाई मायूसी के आलम में एहतजाज किया। तुम्हें सब कुछ मालूम है। मैं इन तीनों के सामने कुछ भी नहीं दोहरा सकता। मेरे वहम गुमान में भी। बॉब प्लीज शट अप। जॉन की आवाज सख्त और दुरुस्त हो गई। मुझे तुम्हारे जज्बाती सदमे का अंदाजा है, मगर मैं अपने मनसब की जिम्मेदारियों से मजबूर हूँ। मैं अभी और इसी वक्त सफीर से बात करना चाहता हूँ, बॉब ने हज़ियानी अंदाज में कहा। मेरी तरह वो भी रियासत के मुलाजम है। ये हुक्मनामा इन्हीं की वसातत से मुझ तक पहुँचा है। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ कहना है वाशिंगटन जाकर कहना। अब खामोश रहो। बॉब ने मेज की सतह पर कोहनियां टिकाकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मुझे पूरा यकीन था कि अमरीकियों ने बॉब राफेल की ड्रामाई बरतरफी का वो खेल महज हमारे दिलजोई के लिए रचाया था। अमेरिका पहुंचते ही बॉब राफेल को मुलाजमत समेत तमाम मराहत वापस मिल जानी थी, लेकिन बॉब चूंकि खुद मुतासर हुआ था इसलिए ये बात नहीं समझ सका था। अपनी बरतरफी को हकीकत समझकर मुंह लटकाकर बैठ गया था। अमेरिका पहुंचने के बाद बॉब को जो भी इनाम मिलता वो बाद की बात थी। वक्ती तौर पर यही काफी था कि फ्रीडम इंटरनेशनल के मामले में दुम के बल नाचने वाले अमरीकियों के सदर की खिफत और शर्मिंदगी एक फरमान की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। सदारती फरमान का निचोड़ तुमने सुन लिया। जॉन ने कहा, मैं समझता हूँ कि यहाँ से जाते हुए हमें बॉब को अपने साथ ले जाने में किसी रुकावट या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो इस कमरे में कदम रखते ही तुम्हारी तहवील में आ चुका है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें किसी दस्तावेज का तबादला नहीं करना था, फिर भी हम रस्म निभाने के लिए मेज के गिर्द बैठे हैं। शुक्रिया। जॉन ने मेज पर से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। वो मेज इतनी चौड़ी थी कि हम दोनों को अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ा। हमें उम्मीद है कि सदर की इस तादीबी कार्रवाई के बाद ऐसे किसी नाखुशगवार वाक़े का आदा नहीं होगा। मैंने पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाते हुए चुभता हुआ तबसरा किया। शायद ही ये अपनी नौयत का पहला और आखिरी वाक़या होगा। दूसरों को इस इबरत हासिल होगी। वो मुनाफिकाना अंदाज में मुस्कुराया तो इसके सफेद दांतों की कितारें किसी भेड़िए के दांतों की तरह चमक रही थी। क्या बॉब की बरतरफी का सदारती फरमान प्रेस को भी जारी किया जाएगा? मेरे साथ बैठे हुए आईबी के एक अफसर ने पूछा। नहीं, इंतजामी तकर्रियां
نوکریاں، تبادلے اور معزولیاں اندرونی معاملات ہوتے ہیں، پھر بھی پریس والے اپنی دلچسپی کی خبریں تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ فی الحال یہ فرمان ہماری داخلی دستاویز ہے، ہمارے ذریعے بھی یہ خبر نکل سکتی ہے۔ میں نے پوچھا، ہمیں اپنی رپورٹ دینی ہوگی؟ کیوں؟ راجر جان نے اپنے ماتحت سے پوچھا۔ یہ اچھا احتیاطی سوال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ نہیں جان، ایسا نہیں ہونا چاہیے، راجر نے اپنے افسر کے رتبے کا لحاظ کیے بغیر بے خوفی سے کہا۔ جب تک بوب امریکہ پہنچ نہیں جاتا یہ فرمان خفیہ رہنا چاہیے، ذرا اپنی بات کی وضاحت کر دو، جان نے ناک پر اپنی اینک نیچے سرکا کر کہا۔ اس فرمان کے ذریعے بوب کو فوری طور پر ہر سفارتی تحفظ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں پروازوں کی کیا پوزیشن ہے، اسے کتنے گھنٹے کراچی کے مرکزی علاقے میں گزارنے پڑے۔ خبر پھیلنے کے بعد کسی بنیاد پرست نے اسے مار دیا تو کیا ہوگا؟ اپنی سلامتی کے بارے میں اس اندیشے کو سن کر بوب نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں سے نکالا اور تشویش سے ہم تینوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ واقعی خوفزدہ اور پریشان تھا، اداکاری نہیں کر رہا تھا۔ بہت اہم بات اٹھائی ہے تم نے، جان نے مضبوطی سے اپنی شہادت کی انگلی فضا میں لہرا کر کہا، پھر فیصلہ کن لہجے میں مجھ سے بولا، تم اپنے افسرانے والوں کو دی جانے والی رپورٹ میں اس کا ذکر کرو، مگر یہ رپورٹ کانفیڈینشل ہو۔ انسانی تحفظ کے معاملات پر راجر گہری نظر رکھتا ہے، میں کبھی بھی اس کی رائے کو نظر انداز کرنے کی غلطی نہیں کرتا۔ راجر کی زبان سے بنیاد پرست کا لفظ سنتے ہی مجھے غصہ آیا، مگر میں اپنی باری آنے تک خاموش رہا۔ جان نے اپنی بات پوری کر لی تو میں نے کہا، بوب جیسے غیر ذمہ دار آدمی کو کوئی بنیاد پرست کیوں مارے گا؟ ہاں، کوئی سر پھرا محب وطن ضرور اس کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے۔ قاتل کوئی بھی ہو، وہ صرف قاتل ہوتا ہے، اسے کسی اور حوالے سے نام دینا زیادتی ہے۔ سوری، معذرت، جان نے جلدی سے کہا۔ بنیاد پرست کی اصطلاح ہم مذہبی انتہا پسندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر ہلکی سی ترشی سے کہا، اسی لیے میں اصطلاح ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستانی تمہارے مخصوص مفہوم میں بنیاد پرست نہیں ہوتے، وہ اعتدال پسند ہیں۔ اگر تمہیں اس لفظ پر ایسا ہی اعتراض ہے تو میں اسے واپس لیتا ہوں۔ راجر نے بدمزگی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کہا، میں پاکستانیوں کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر قرب و جوار کی مسلح تحریکوں کی وجہ سے یہاں ایک ایسا عنصر ضرور درآمد ہوا ہے جو ہماری تعریف پر پورا اترتا ہے۔ میں اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جب تم نے اپنی بیان میں ترمیم کر لی ہے تو یہ وضاحت غیر ضروری ہے، جان نے راجر سے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا، اگر کوئی بات رہ نہ گئی ہو تو ہم یہ اجلاس ختم کر لیں۔ میں نے استفسار طلب نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، انہوں نے اپنے سروں کو اسبات میں جنبش دی اور سب نے تقریباً ایک ساتھ ہی کرسیاں چھوڑ دیں۔ جلال نے جب فون پر مجھے یہ بتایا کہ ہمیں شام کے 7 بجے بوب رافیل کو اپنے ساتھ لے کر اس عمارت میں پہنچنا ہے اور اسے وہاں آنے والوں 2 امریکیوں کے سپرد کر کے لوٹ آنا ہے، تو خود اسے بھی صحیح طرح علم نہیں تھا کہ اس ملاقات میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بس اسے ایک بات کا پورا یقین تھا کہ امریکیوں کے ریکارڈ میں میری کوئی تصویر نہ ہونے اور میری ظاہری حیت میں ہونے والی بعض اختیاری تبدیلیوں کی وجہ سے اس بات کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا کہ آنے والوں میں سے کوئی مجھے ڈینی کی حیثیت سے پہچان سکے۔ ہم تینوں بوب کو لے کر مقررہ وقت پر وہاں پہنچے تو احاطے میں امریکہ کے سفارتی نمبروں والی مخصوص رجسٹریشن پلیٹ کے ساتھ ایک جیپ پہلے سے موجود تھی جس میں 2 مسلح محافظ نظر آ رہے تھے۔ وہاں سے گزر کر کانفرنس روم میں داخل ہونے تک مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کسی وجہ سے مجھے پہچان نہ لیا جائے، مگر غنیمت ہوا کہ تعارف کا مرحلہ خیر و خوبی گزر گیا۔ اس کے بعد مختصر سے اس اجلاس میں جو کچھ ہوا میرے لیے وہ غیر متوقع ہونے کے ساتھ ساتھ دل خوش کن بھی تھا۔ ہم امریکیوں پر اپنا دباؤ آخری حد تک بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ مرحلہ وار پسپا ہوتے ہوتے آخر کار دیوار سے جا لگے تھے۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے صدارتی فرمان کا جو ڈکوسلا پیش کیا تھا میرے لیے وہ ذرا بھی قابل اطمینان نہیں تھا۔ ہمارے لیے یہ معلوم کرنا ناممکنات میں سے تھا کہ بوب کو امریکہ پہنچنے کے بعد بلکہ کمیٹی روم سے نکال لے جانے کے بعد کن نوازشات کا مزدہ سنایا جائے گا۔ بوب کی معافی اور حوصلہ افزائی کے خدشوں کے باوجود وہ پیش رفت میری توقع سے زیادہ اطمینان بخش تھی۔ ایک مرتبہ وہ مردود اپنے وطن پہنچ جاتا تو اس کے معاملے کی تشہیر کر کے پاکستان سیاسی سطح پر خاصی سرخ روئی حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ برطرفی کے فرمان میں امریکی صدر کی ڈھکی چھپی معذرت غیر معمولی بات تھی۔ میں ان خیالات میں الجھا رہا۔ آئی بی کے دونوں افسران بھی میرے اخذ کیے ہوئے نتائج سے متفق تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ جان اسمتھ کراچی کے قونصل خانے میں CIA
اسٹیشن کا مقامی چیف تھا اور غالباً اسی کے اما پر بوب نے اکرم الہی سے ملنے کے لیے اسلام آباد سے کراچی تک دوڑ لگائی تھی۔ میرے لیے اس انکشاف پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ خود بوب نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ جان سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اسے اس کی برطرفی کا فرمان سنا رہا تھا۔ اس مختصر اور کامیاب اجلاس کے بعد اسٹیشن 4 میں میرے لیے فوری نوعیت کا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی پچھلی رات سے اس وقت تک میں مسلسل بیداری اور بھاگ دوڑ سے دو چار رہا تھا اور آخری مرحلے سے نمٹ جانے کے بعد تکان نے پوری شدت سے میرے اعصاب پر حملہ کر دیا تھا۔ میرے اما پر ان دونوں نے گاڑی کا رخ گلشن اقبال کی طرف کر لیا جہاں وہ تینوں میری واپسی کے منتظر تھے۔ راستے میں نے جلال کو فون پر اپنی رپورٹ دی تو اس نے غیر معمولی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ جتانا ضروری سمجھا کہ بوب رافیل کی رہائی کے سمجھوتے کے بارے میں میری مایوسی اور نا امیدی غیر ضروری تھی۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس پر تمہاری خوشی قابل فہم ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، میں تمہارے اندازوں کی داد دیتا ہوں، تمہارے الفاظ سے کسی تحفظ کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہمارے موجودہ حریف اونٹ کی طرح کینہ پرور ہیں، ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی اپنا باپ بنا لیتے ہیں ورنہ ہر ایک کو آنکھیں دکھاتے پھرتے ہیں۔ گدھے کا نام عزت سے لو، جلال نے ہلکے سے کہہ کے بعد کہا، گدھا ان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے انتخابی نشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اپنی شکست کھلے دل سے قبول نہیں کرتے، اس وقت جھکے ہیں تو جلد ہی کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنے شبے کا اظہار کر دیا، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ فی الحال صرف اور صرف آرام، میں نے کسل مندی سے کہا۔ فریڈم انٹرنیشنل والے دونوں بدماش اب ہر حمایت سے محروم ہو چکے ہیں، ان پر کل کچھ کام کیا جائے گا۔ میں بھی انہی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ اب بوب رافیل ان کی حمایت کرتے ہوئے مارا گیا۔ یہ سب دکھاوا ہے، انہوں نے اسے بتا دیا ہوگا کہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، وہ اسے کہیں بھی کھپا لیں گے لیکن اب وہ فارن سروس کیڈر میں نہیں آ سکے گا۔ ایک بار بدنامی یا ناکامی کا گہرا داغ لگ جانے کے بعد وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں رہے گا۔ اول خان کو بھی بتا دینا کہ اب تک یہاں کیا ہو چکا ہے، وہ فکر مند تھا۔ ہر ایک کی نظریں کراچی پر مرکوز تھیں، مجھے کئی اہم افراد کو یہ خبریں پہنچانی ہوں گی۔ اس پوری مشق میں مجھے ایک ذاتی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اگر CIA کا جان اسمتھ مجھے نہیں پہچان سکا تو غالباً اب کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ تمہیں سب سے زیادہ خطرہ شاید اوبرائن ڈی ہنٹ سے تھا، تمہارے خلاف اس نے منظم انداز میں کام کیا تھا۔ جلال نے اپنی معلومات کی روشنی میں رائے ظاہر کی، عملی طور پر تم اس فکر سے اسی وقت آزاد ہو گئے تھے جب وہ شیری کے قتل پر خوفزدہ ہو کر یہاں سے دہلی بھاگا تھا۔ شیری کے نام پر میں ذرا سی دیر کے لیے سوچتا رہا، پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ اوبرائن کی کتیا کا نام تھا جسے سلطان شاہ نے زہریلی گیس دے کر اوبرائن کے مکفل فلیٹ میں ہلاک کیا تھا۔ اب اوبرائن بھی جہنم واصل ہو چکا تھا جہاں سے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب صرف ایک آدمی ہے جو میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کسی وقت اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ بھارتی قونصلیٹ کا میجر بخشی، میں نے اسے بتایا۔ میں کرنل جمال دستی کے نام سے اس سے روبرو مل چکا ہوں۔ بعد میں اسے شبہ ہو گیا تھا کہ کرنل جمال دستی اور ڈینی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا، اب مشتبہ سفارتکاروں کی فہرست میں اس کا نام سب سے اوپر آ جائے گا۔ بھارت نے نئی دہلی سے ہمارے کسی بھی سفارتی ملازم کو نکالا تو جوابی کارروائی کے طور پر سب سے پہلے میجر بخشی کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا۔ آج کل ایسی کارروائیاں میں ذرا سی شدت آئی ہوئی ہے، فوری طور پر وہ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسے خوش فہمی ہے کہ کرنل جمال دستی پاکستان چھوڑ کر آج کل مسقط کے کسی ہوٹل میں بیروں کی فوج سے کام لے رہا ہے۔ پھر بھی تمہارا اور اس کا آمنا سامنا ہوا تو اس کے اندیشے بیدار ہو جائیں گے۔ جلال اس وقت مجھ پر مہربان تھا، ہمارے لیے تمہاری سلامتی بہت اہم ہے، میں اس خطرے کو ذہن میں رکھوں گا۔ وہ اپنے بڑوں سے رابطہ کر کے انہیں تازہ خبر سنانے کے لیے بے چین تھا، اس لیے اس سے گفتگو کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں IB والوں نے مجھے گھر پہنچا دیا۔ میرے بارے میں انہیں کچھ ایسی بریفنگ دی گئی تھی کہ میرے دوستانہ رویے کے باوجود وہ ادب و احترام کی ایک حد سے تجاوز نہیں کر رہے تھے۔ میرے اصرار کے باوجود انہوں نے چائے نوشی سے معذرت کی اور واپس روانہ ہو گئے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرے کی چادر گہری ہو چکی تھی اور روشنیاں جل رہی تھی۔ میرے لیے دروازہ کھولنے کا فرض سلطان شاہ نے انجام دیا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے مجھ سے پہلا سوال ہی کیا تھا کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تم میری آواز پہچان گئے نا؟ میں نیما بول رہی ہوں۔ دوسری
طرف سے گفتگو کا آغاز عجیب انداز میں کیا گیا۔ اس کا لہجہ دبا دبا اور پرجوش تھا۔ پہچان گیا، تم کیسی ہو؟ میں نے راہداری میں داخل ہوتے ہوئے روا روی میں پوچھا۔ غزالہ اور ویرا شاید بے چینی سے میری واپسی کی منتظر تھی۔ میرے کان سے موبائل فون لگا دیکھ کر ویرا کا منہ بن گیا۔ میں ان دونوں کو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کل رات تمہاری وجہ سے مجھے اتنی مار کھانی پڑی کہ ابھی تک میری بوٹی بوٹی دکھ رہی ہے۔ میرے کانوں میں نیما کی میٹھی اور شکایتی آواز گونجی۔ مگر دیکھ لو گے، میں پھر بھی تمہیں فون کر رہی ہوں۔ کس نے مارا تمہیں؟ میں نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ میرے دوسرے سوال کو نظر انداز کر کے وہ بتانے لگی۔ مقبول کے بھاگنے کے بعد باجی نے اپنی دونوں بیٹیوں اور نوکروں کے ساتھ مل کر گونسوں اور لاتوں سے میرا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ مگر کیوں؟ تمہارا قصور کیا تھا؟ مجھے وہ خبر سن کر نیما سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری کہی ہوئی باتیں باجی کے سامنے مقبول کو بتا دی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ اس بری طرح گھبرایا کہ اسی وقت گھر سے چلا گیا اور باجی کو مجھ پر غصہ آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی ان کا خیال تھا کہ میں نے اپنی بے وقوفی سے ان کی ایک موٹی اسامی کو بگا دیا۔ یوں سمجھو کہ میں خدا کے گھر سے واپس لوٹی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نسرین ایسی بدماش عورت ہوگی، ورنہ میں تمہیں کوئی اور ترکیب بتا دیتا۔ باجی کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ باتیں مقبول کے سامنے نہیں بتانی چاہیے تھی، انہیں الگ بٹھا کر پوری کہانی سنا دیتی اور پھر وہ خود مقبول سے نمٹ لیتی۔ رات کو غصے میں انہوں نے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا۔ اچھا ہوا تم گند سے نکل گئی۔ گزارے کے لیے میں تمہیں کچھ رقم دے دوں گا، کوشش کرو کہ تمہیں کوئی دوسری نوکری مل جائے۔ بعض اوقات تکلیف کے پردے میں راحت اور عزت بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اخبار میں مقبول والی اکاڑ کی خبر پڑھ کر باجی کا سارا غصہ اتر گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مقبول چوری کی کار چلا رہا ہوگا۔ وہ خبر پڑھ کر تمہیں میرا بھی یقین آ گیا ہوگا۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے تو تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا تھا۔ یقین نہ ہوتا تو تمہارے کہنے پر کیوں چلتی؟ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ غلط راستوں پر پڑ جانے کے باوجود تم اندر سے ایک اچھی لڑکی ہو، اسی لیے میں نے تم سے اپنے دل کی کچھ باتیں کر لی تھی۔ اخبار پڑھ کر باجی دوپہر کو میرے گھر آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں کسی ناغے کے بغیر آج پھر ڈیوٹی پر ہوں، مگر باجی کے گھر پر آرام کر رہی ہوں۔ فرصت تھی تو تمہیں فون کر لیا۔ خدا کا خوف کرو نیما، کسی نے سن لیا تو وہ مار مار کر تم سے میرا فون نمبر اگلوا لیں گے۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں۔ لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ باجی نرگس کے ساتھ کسی گجراتی سیٹ کی دعوت میں گئی ہوئی ہے۔ میں بالکل اکیلی ہوں، ہماری باتیں کوئی نہیں سن سکتا۔ میری وجہ سے تمہیں مار کھانا پڑی۔ تم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے فون کر لیا۔ آئندہ کسی شدید ضرورت کے بغیر مجھے فون نہ کرنا، میرے ساتھ تم بھی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔